بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، عمران خان کا سپاہی ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت طاقتور لوگ ٹینشن کے مارے بدحواس ہو چکے ہیں۔ کئی حلقوں کے فارم 47 دوبارہ سے جاری کیے گئے ہیں اور نئے فارم بنائے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کے حلقے کے فارم دوبارہ بنائے گئے 47۔ اس کے علاوہ NA 56 NA 56 سے جو پہلے فارم 47 جاری کیا گیا تھا وہ کینسل کر کے اب دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے الیکشن ریزلٹس آج سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ اتنی اندھی دھاندلی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ کئی نون لیگ کے امیدوار جو ہارے ہوئے ہیں ان کو طاقتور لوگ جتوانے کا کہتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ صاحب ہم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، ایسی دھاندلی سے ہم الیکشن جیتنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، انہوں نے اپنی صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ PS کی نشست پر انہیں 26,000 ووٹ ملے تھے اور الیکشن کمیشن نے جب رزلٹ جاری کیا تھا وہ 30,000 تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ اس طرح کی نشست کو نہ دیں، وہ صرف اپنا جائز حق لینے نکلے تھے۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ان کی جو نشستیں جیتی گئی ہیں وہ انہیں نہیں دی گئی ہیں، وہ نشستیں جماعت اسلامی کو دی جائیں اور وہ اپنی صوبائی اسمبلی کی نشست ہارے ہیں اور وہ اس شکست کو تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے جتائے جانے کے باوجود اسے چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ جی، طاقتور لوگوں نے رانا ثناءاللہ سے بھی رابطہ کیا۔ یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں، رانا ثناءاللہ سے طاقتور لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تم اتنی جلدی شکست تسلیم کر لی، ہم تم کو جتوا دینا تھا۔ یہ حالات ہے ہماری سیاست کے۔ اچھا، اب آتے ہیں وسیم قادر کی طرف، جو لوٹا بنا ہے، جو پہلا لوٹا اور بغیرت بنا۔ یہ پہلے نون لیگ میں ہوتا تھا، پھر اس نے PTI کو جوائن کیا اور PTI نے اسے ٹکٹ دیا۔ الیکشن سے پہلے اس بغیرت نے، جھوٹے انسان نے جو بیان حلفی دیا، پہلے ذرا وہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں چودھری وسیم قادر، امیدوار حلقہ NA 121 پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی، میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ NA 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے، تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا اور میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں مایوس نہیں کروں گا۔ تو اس میں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ NA 121 سے الیکشن لڑا لاہور سے اور PTI کے ووٹ لے کر جیت گیا۔ پھر نہ جانے مریم نواز کی کیا چیز اسے پسند آئی اور اس کے پاس بھاگ گیا، اس کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس بغیرت نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میرا ووٹ عمران خان کا ہے۔ پھر الیکشن جیت کر مریم بی بی کے پاس بھاگ گیا۔ اب PTI کیا کر سکتی ہے ان لوٹوں کا؟ 3 رستے ہیں ان لوٹوں سے حساب لینے کے۔ پہلا تو یہ کہ لوگ وسیم قادر کے گھر کے باہر اکٹھے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وسیم قادر کو جانتے تک نہیں ہیں، ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا۔ تو یہ لوگ عدالت میں جا کر اس پر کیس کر سکتے ہیں کہ اس نے عمران خان کے نام پر ووٹ مانگا اور نون لیگ میں شامل ہو گیا۔ اس کی اوقات میں کونسل جیتنے کی بھی نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ اس نے بیان حلفی دیا تھا اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اور اب یہ اپنے قول قرار سے اور بیان حلفی سے بھاگ کر صادق اور امین نہیں رہا۔ یہ جھوٹا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ووٹ لے کر مریم نواز کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس بیان حلفی کی بیس پر عوام عدالت میں جا کر کیس دائر کر سکتی ہے، جس پر یہ سیٹ اسے واپس لی جا سکتی ہے، یہ سیٹ کینسل کی جا سکتی ہے اور وہاں دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اس پر آئین کا آرٹیکل لگ سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس معاملے پر پہلے بھی کیس کیا ہوا ہے کہ PTI سے بے شک انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، لیکن PTI ابھی بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کے پیج پر PTI موجود ہے اور PTI کے جتنے بھی امیدواروں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں یہ لکھا تھا کہ وہ PTI کے امیدوار ہیں اور PTI کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس معاملے پر سلمان اکرم راجہ نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ اس معاملے کو 10 دن میں ڈیسائیڈ کریں اور پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ PTI کے خلاف دیا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور وکلاء اس بات پر زور دیں گے کہ جو امیدوار PTI سے تھا، جس نے کاغذات جمع کرواتے وقت یہ لکھا کہ میرا تعلق PTI سے ہے،
تو اگر یہ چھوڑ کر جائے گا تو اس پر ڈیفیکشن کلوز لگے گی، اور جب ڈیفیکشن کلوز لگے گی تو یہ نااہل ہو جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس معاملے پر جلد از جلد کام کریں تاکہ مزید لوٹے بننے سے رک جائیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ معاملہ الگ ہے کہ یہ جو لوٹے بن رہے ہیں ان کے اوپر پریشر ہے، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کیا الیکشن لڑنے سے پہلے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر ہم جیتیں گے تو طاقتور حلقے ہم کی تھریٹ کریں گے، ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اٹھائیں گے، ہمارے گھروں میں بھی توڑیں گے، گھر کو توڑیں گے۔ کیا کچھ نہیں کیا ریحانہ ڈار کے ساتھ، کیا کچھ نہیں کیا، ریحانہ ڈار کے گھر، ان کے گھر توڑ پھوڑ کتنی کی انہوں نے۔ وہ ماں اپنے جذبے سے، اپنے ہر قدم سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹی، سلام ہے اس ماں کو۔ اور پھر جب وہ جیت گئی خواجہ آصف سے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ علی الحق ہے، اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔